ہے کہ فواد چودھری بھی الیکشن لڑیں گی؟ فواد چودھری نہیں بنا نہیں تھا پر وہ گھر کی بات ہے، میں میڈیا پہ ڈسکس، لیکن وہ سوشل میڈیا پہ ضرور ڈسکس کر رہی ہیں آپ کو کہ ان کے خلاف پریشان ہے، وہ ہوتا ہے کوئی نہیں. شیوا چودھری نے باقاعدہ آپ سے متعلق لکھا کہ وہ آپ کے خلاف عدالت جائیں گی. بات یہ ہے کہ وہ پریشان ہوتی ہے، بہن میں ایشو کیا ہے؟ بڑی بہن کر لیں گی. آپ کو نہیں الیکشن لڑنا چاہتے؟ الیکشن نہیں لڑ رہے. میں تو وکیل ہوں یار، میں تو عدالت ہی کرنا چاہتا ہوں. تو بھائی یہ بتائیے گا کہ کیا فواد چودھری صاحب اب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ جیل سے فواد صاحب کو لڑنا پڑا، جیل سے بھی لڑیں گے انشاءاللہ. پہلی کوشش اور یہی ہے کہ وہ باہر آ کے لڑیں گے اپنی سیٹ سے. بالکل وہ الیکشن لڑیں گے بھی اور ان کے الیکشن جو ہے وہ ہم جتائیں گے بھی، اور انشاءاللہ وہ اپنی سیٹ کو اپنے لوگوں کی جس طرح خدمت انہوں نے کی ہے، جس طرح تحقیق کا سفر ایک آغاز انہوں نے کیا تھا. دیکھیں ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ترقیاتی کام ہوئے ہیں، لیکن جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت آئی، پی ڈی ایم کی حکومت نے آ کے وہ منصوبے بین کیے. اس میں ہسپتالوں کے منصوبے تھے، روڈ کے منصوبے تھے. بھائی کس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے؟ یہ آپ کو سرپرائز دیں گے. آپ بتائیں نا وہ سرپرائز کیا وہ آئی پی پی وہ کیا آپ حتمی نتیجوں پہ جلدی کیوں پہنچتے ہیں؟ نہیں انہوں نے کہا ایک ہوتا ہے غیر حتمی نتیجہ، یہ غیر حتمی نتیجہ، یعنی وہ کوشچن یہ ہے کہ فواد چودھری بھی الیکشن لڑیں گی؟ فواد چودھری نہیں بنا نہیں تھا پر وہ گھر کی بات ہے، میں میڈیا پہ ڈسکس. لیکن وہ سوشل میڈیا پہ ضرور ڈسکس کر رہی ہیں آپ کو کہ ان کے خلاف پریشان ہے، وہ ہوتا ہے کوئی نہیں. شیوا چودھری نے باقاعدہ آپ سے متعلق لکھا کہ وہ آپ کے خلاف عدالت جائیں گی. بات یہ ہے کہ وہ پریشان ہوتی ہے، بہن میں ایشو کیا ہے؟ بڑی بہن کر لیں گی. آپ کو نہیں الیکشن لڑنا چاہتے؟ الیکشن نہیں لڑ رہے. میں تو وکیل ہوں یار، میں تو عدالت ہی کرنا چاہتا ہوں. تحریک انصاف یا جو بھی نون لیگ کو ٹف ٹائم دے گی، جو کینڈیڈیٹ آزاد حیثیت میں بھی ان کو ٹف ٹائم دیں گے. ان کو یہ واک اوور جو ہے وہ دینے کے لیے نون لیگ کو انہوں نے جیل میں رکھا ہے. فواد صاحب کا کیا قصور ہے؟ صرف یہ قصور ہے کہ وہ الیکشن آج لڑے تو ہینڈ ڈاؤن جیت جاتا ہے. صرف اس وجہ سے اس کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے نا، اور اس کا کیا گناہ ہے؟ ٹھیک ہے. جہانگیر ترین صاحب وہ جو بھی بات ہے جہانگیر ترین صاحب کا یا کسی کا بھی بات ہے، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے تو آپ ایک حتمی، آپ نے اگر الیکشن اس طرح سے کروانے ہیں، اس الیکشن کو مانے گا کوئی؟ اس طرح سے الیکشن تھوڑی ہوتے ہیں. جس جماعت میں فواد صاحب ہیں آئی پی پی میں، وہاں پہ تو بڑی سہولیات. میں نے تمہیں یہ کہا نا کہ تم لوگ بڑے حتمی نتیجے پہ جلدی پہنچ رہے اور بارو کر رہے. سوال ایک دفعہ ہوتا ہے، اب کوئی اور سوال کرو. ٹھیک ہے، میں تمہارے سوالوں کا میں ویسے نارملی آج کل میڈیا پہ آتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے پتا میرا بھائی جیل میں اس کے سختی نہ شروع ہو جائے. فواد چودھری سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. فواد چودھری صاحب سپریم کورٹ، ہاں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، بار کے مشہور ہیں. بار نے ان کے لیے ایک ریزولوشن بڑی لیٹ کی ہے سر. لیٹ ہوئی ہے، دیر سے سویرے آ گئی نا. دیکھیں یہ باتیں کیڑے نکال لینی چاہیے. بار کی مہربانی ہم کرتے ہیں. بار سے پیچھے سے کھڑا ہوا ہے، بار ہمارے ساتھ ہے. وہ سپریم کورٹ کا وکیل ہے اور اس کے حقوق جو ہیں وہ ملنے چاہیے. اب آپ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن ہے الیکشن جو انہوں نے کروانے کا اور شیڈول پھر دو پہلو آپ کیا دو پہلو الیکشن پاکستان میں ہونے چاہیے تھے، پہلے ہونے چاہیے تھے. میری خواہش تھی کہ پچھلی سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ ایکسٹرا پیرا دے، تو اس پہلو کو لے کے تو آپ کو سپریم کورٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سپریم کورٹ نے پیرا نہیں دیا، انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا نا، جس کی وجہ سے یہ ہوا. سر نہیں نام لیتے نا، کچھ اخلاقیات میں سر یہ بتا رہا ہوں سپریم کورٹ ایک ہی ہے، بینچ آتے جاتے رہتے ہیں. سپریم کورٹ ایک ہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں دو سپریم کورٹ ہیں. سر آپ میں نہیں کہہ رہا، میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالیں. آپ بڑے صاحب ہیں، آپ بڑے صاحب ہیں. اچھا آپ سوال کو آپ نے سوال کیا، مجھے جواب بھی نہیں دینے دے رہے. آپ نہیں دینے دے رہے. میں نے تو آپ کو میں نے آپ کو کہا کہ پچھلی سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا، جو چیف جسٹس تھے، جو پچھلے چیف جسٹس تھے، ان کو پیرا دینا چاہیے تھا. بزدلی کا مظاہرہ کیا گیا. اس لحاظ سے تو اس کا پہلو جو دیکھیں تو یہ ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ کے لیے پیرا دیا. لیکن جس طریقے سے یہ پٹیشن ٹیک اپ ہوئی ہے وہ بڑی آبجیکشنیبل ہے. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح کے اس پٹیشنر کو توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا. اس طرح سے تو سر اس طرح سے تو ہر بندہ، اگر ہم کل پٹیشن فائل کریں، مجھے کنٹمپٹ کا نوٹس آ جائے، کوئی سائلین آئے، یہ کام کیسے چلے جائے؟ یہ بہت ہی آبجیکشنیبل بات ہے. باروں کو اپنا اس میں رول ادا کرنا ہوگا. وکیلوں کو سیاسی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کے اس کا کچھ کرنا بھی ہوگا، کچھ سوچنا بھی ہوگا. یہ معاملہ ٹیک اپ ہونا چاہیے. کنٹمپٹ آف کورٹ کوئی بھی پٹیشن دائر کرنے پہ کس قانون کے تحت جو ہے وہ آپ توہین عدالت کا جو نوٹس دے رہے ہیں، اس کا توہین عدالت کے دیکھیں کوئی بھی عدالت جو ہے
وہ قانون کے مطابق چلنے کی پابند. قانون کے مطابق پٹیشن فائل کرنے پہ وہ عدالت میں آئے ہیں, عدالت چاہتی تو وہ فیصلہ ان کے خلاف بھی دے سکتی تھی. اور آروز اور ڈی سی کے خلاف ان کا ایک جو آبجیکشن ہے وہ کسی بھی پارٹی کا حق ہے. آپ کا یہ آبجیکشن ہے آروز کے خلاف, کیونکہ آپ نے بھی تو الیکشن لڑنا ہے فواد چودھری صاحب نے. دیکھیے مجھے آروز کا اگر آبجیکشن جب ہوا, جس نے بھی ہوا, تو مجھے بھی پتا ہے کہاں پہ جانا ہے اور کیسے کرنا ہے. آئی ول ڈو دیٹ. تھینک یو.